السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفو۔ آج افغانستان سیریز کی ایپیسوڈ 6۔ افغانستان میں 1990 کی دہائی کے دوران معاشی سرگرمیاں زیادہ تر غیر قانونی کاروباری اداروں میں پروان چڑھیں، جیسے ہیروئن کی پیداوار کے لیے افیون کے پودے اگانا اور سامان کی سمگلنگ۔ افغان پاکستان تجارت پر ٹیکس لگانے سے طالبان کے جنگی سینے میں بہت زیادہ آمدنی ہوئی۔ طالبان کی آمدنی کے اہم ذریعہ کے طور پر افغان پاکستان تجارت پر ٹیکس لگانے سے طالبان کے جنگی سینے میں بہت زیادہ آمدنی ہوئی۔ طالبان کی آمد کے اہم ذریعہ کے طور پر اس نے افیون کی سمگلنگ پر ٹیکس عائد کیا، لیکن تجارت کے اس حصے میں ڈیوٹی فری اشیاء کی بڑی پیمانے پر سمگلنگ شامل تھی، جس نے مقامی صنعت اور محصولات کی وصولی کو مفلوج کر دیا تھا اور افغانستان اور پڑوسی ممالک میں خوراک کی عارضی قلت، مہنگائی اور بڑھتی ہوئی بدعنوانی کو جنم دیا تھا۔ پوست کی کاشت کسانوں کی آمدنی کا بڑا ذریعہ تھی، لیکن وہ اس کے پورے منافع میں بہت کم حصہ لیتے تھے۔ تاہم منشیات کی معیشت نے ضروری آمدنی فراہم کی، جس نے طالبان کو اپنی جنگی کوششوں کو آگے بڑھانے کے قابل بنایا۔ 1990 کی دہائی کے آخر تک افغانستان دنیا کا سب سے بڑا افیون پیدا کرنے والا ملک بن گیا تھا اور اسے یورپ، شمالی امریکہ، دیگر جگہوں پر برآمد کی جانے والی ہیروئن کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ طالبان نے 2000 میں افیون کی افزائش پر کامیابی سے پابندی لگا دی تھی، لیکن ملک میں افیون کے بڑے ذخائر کی وجہ سے منشیات کی سمگلنگ جاری رہی۔ 2001 میں طالبان کے زوال کے بعد پیداوار واپس آئی اور 2017 میں ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ افیون کی تجارت کی بحالی نے بدعنوان سرکاری اہلکاروں اور طالبان کی شورش دونوں کو مالا مال کر دیا، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ اس صنعت سے سالانہ دسیوں ملین ڈالر اکٹھے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی زراعت میں مصروف عمل ہے، حالانکہ جنگ کی وجہ سے ہونے والی تباہی نے بہت سے لوگوں کو دیہی علاقوں سے نکال کر شہر کاری کے لیے ایک قوت بنایا ہے۔ پناہ گزین کیمپوں میں پرورش پانے والے بہت سے افغانوں کے پاس کھیتی باڑی کی مہارت کی کمی ہے، جو انہیں زندہ رہنے کے لیے درکار ہے، اور ملک کے زرعی شعبہ کو بحالی کی بہت ضرورت ہے۔ خاص طور پر اس کا تباہ شدہ اور تنزلی کا نظام سڑک کے نظام کو بھی اسی طرح نقصان پہنچاتا ہے، اور برآمدی آمدنی اور گھریلو استعمال دونوں کے لیے گھریلو توانائی کے ذریعے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ زراعت اور مویشی پالنا بنیادی طور پر کھیتی باڑی اور چرواہی خانہ بدوشی پر مشتمل ہے۔ زیادہ عام اوقات میں مجموعی گھریلو پیداوار سب سے اہم عناصر ہیں، جو اس کے کل مالیت کا تقریباً نصف ہیں۔ افغانستان بنیادی طور پر ایک پادری ملک ہے۔ کل رقبہ کا صرف 8واں حصہ قابل کاشت ہے اور قابل کاشت رقبہ کا صرف نصف سالانہ کاشت کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر قابل کاشت رقبہ زیر کاشت زمین یا میدانوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے، جو چراگاہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ چونکہ زیادہ تر زمین بنجر یا نیم خشک ہے، اس لیے کاشت کی گئی زمین کا تقریباً آدھا حصہ سیراب ہوتا ہے۔ روایتی طور پر تقریباً 85% آبادی اپنی روزی روٹی دیہی معیشت سے حاصل کرتی ہے۔ زیادہ تر کسانوں کے طور پر منشیات کی غیر قانونی منڈی میں پائے جانے والے زیادہ منافع اور سمگلنگ کی تجارت نے روایتی زراعت اور خوراک کی پیداوار میں بہت زیادہ کمی کر دی ہے۔ افغانستان کو اب اپنی خوراک کا زیادہ تر حصہ پاکستان سے درآمد کرنا پڑتا ہے۔ اس دور سے پہلے جب پوست کی کاشت بڑے پیمانے پر ہو گئی تھی، زیادہ تر کاشت کی گئی زمین میں اناج کاشت کیا جاتا تھا، جس میں گندم کو اہم فصل قرار دیا جاتا تھا۔ عام طور پر لگائے جانے والے دیگر غذائی اناج مکئی، چاول، جو تھے۔ کپاس گھریلو ٹیکسٹائل کی صنعت کے لیے بھی اہم تھی۔ جب ایسی صنعت موجود تھی، وسیع سروے نے اقتصادی اہمیت کے حامل متعدد معدنیات کے وجود کا انکشاف کیا۔ مزار شریف سے تقریباً 75 میل مغرب میں ترکمانستان کی سرحد کے قریب شبرغان کے قریب بڑے ذخائر کے ساتھ ملک کے قدرتی گیس کے ذخائر کی ایک اہم دریافت تھی۔ خواجہ گوگرد اور یتیم تاغ کے میدان بڑے پیداواری تھے، ان میں ذخیرہ کرنے اور صاف کرنے کی سہولیات تھیں۔ 1990 کی دہائی تک پائپ لائنز قدرتی گیس ازبکستان اور تاجکستان اور مزار شریف میں تھرمل پاور پلانٹ اور کیمیائی کھاد کے پلانٹ تک پہنچاتی تھی۔ دوسری جانب پیٹرولیم کے وسائل غیر معمولی ثابت ہوئے ہیں۔ کو ہندو کش کے شمال ڈلوانوں میں کوئلے کے بہت سے ذخائر پائے گئے ہیں۔ کوئلے کے بڑے کھیت کابل اور مزار شریف کے درمیان میدان کارکر اور اشپوشتا اور مزار شریف کے جنوب مغرب میں قلعہ سرکاری میں ہیں۔ تاہم عمومی طور پر افغانستان کے توانائی کے وسائل بشمول اس کے قدرتی گیس کے بڑے ذخائر استعمال نہیں کیے گئے اور ایندھن کی قلت دائمی ہے۔ افغانستان کچھ عرصے سے دیگر معدنیات کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کابل کے شمال مغرب میں جی گاک میں اعلیٰ درجے کا لوہا دریافت ہوا ہے۔ کابل کے قریب ایننگ میں تانبے کی کان کنی کی گئی ہے اور یورینیم کی شناخت کابل کے مشرق میں خواجہ راواش کے قریب پہاڑوں میں ہوئی ہے۔ کونڈوز کے نزدیک دیگر معلوم ذخائر میں
में तांबे, सीसे और जिंक शामिल हैं। खाश कोनार में बेरिलियम, हरात के करीब दरियाई लोगों की वादी में क्रोम, एसक और बदखशां में नीम कीमती पत्थर, लापिस लाजवाली, पथरी नमक, बैरल, बाराइट, फ्लोर स्पार, बॉक्साइट, लिथियम, टेंटलम, सोना, चांदी, एस्बेस्टोस, मैका और सल्फर के ज़खायर के अलावा कानकुनी और तिजारत की जाने वाली लापिस लाजवाली और जमुर्द पर टैक्स लगाने से खाना जंगी के दौरान तालिबान मुखालिफ कुव्वतों को माली इमदाद फराहम करने में मदद मिली। वस्ती एशियाई कुदरती गैस और तेल के वसाइल की तरक्की ने जनूबी एशिया और इससे बाहर की मंडियों तक पाइपलाइनों के रास्ते के तौर पर अफगानिस्तान में बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को जन्म दिया। एक मंसूबा बंद पाइपलाइन जिसकी तामीर अफगानिस्तान में 2018 में शुरू हुई थी, गैस और बाद में तुर्कमानिस्तान से तकरीबन 1100 मील पर तेल ले जाएगा। ज्यादातर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के मुल्तान तक तरसील के लिए पाइपलाइन अफगानिस्तान के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया बन सकती है। अफगानों को तरबियत और रोजगार का जरिया भी फराहम कर सकती है। अफगानिस्तान मुमकिन तौर पर पन बिजली के वसाइल से माला माल है, तहम मुल्क की बहुत सी नदियों और आबशारों का मौसमी बहाव मौसम बहार में तूफानी जब पहाड़ों में बर्फ पिघलती है, लेकिन गर्मियों में ना होने के बराबर है। दूर दराज इलाकों में महंगे डैमों और आबी ज़खायर की तामीर की जरूरत है। मुल्क में बिजली की ना होने के बराबर मांग ऐसे मंसूबों को गैर मुनाफा बख्श बनाती है। सिवाय बड़े शहरों या सनती मराकज के करीब पन बिजली की इस्लाहात को सिर्फ काबल, जलालाबाद के इलाके में काफी हद तक इस्तेमाल किया गया है।